मोहम्मद यूनुस उम्र तकरीबन 65 साल सरकारी इदारे के आला ओहदे से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी बीवी के साथ लाहौर में अपने घर में सुकून और सादगी भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनका ख़ानदान छोटा सा था। घर में यूनुस साहब, उनकी बीवी और एक बेटा अहमद था। अहमद की शादी हो चुकी थी और वो अपनी बीवी सायरा के साथ कराची में रहता था। दोनों कराची में एक बड़ी कंपनी में मुलाजमत करते थे। ख़ास मौक़े और त्योहारों पर वो लाहौर आकर वालिदैन से मिलते थे, मगर रोज़मर्रा की मसरूफियात की वजह से मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। लेकिन अचानक ही यूनुस साहब की ज़िंदगी उजड़ गई जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। ये खबर सुनते ही अहमद और सायरा फ़ौरन लाहौर पहुंचे। घर में खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। जहाँ कभी माँ की आवाज़ गूंजती थी, वहाँ अब गहरी खामोशी थी। अहमद ने लरसती आवाज़ में वालिद का हाथ थामते हुए कहा, अबू जान, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? माँ के बगैर ये घर सुनसान लग रहा है। आप हमारे साथ कराची चलें, हम आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। यूनुस साहब की आंखें नम थीं, मगर उनके अल्फाज मजबूत थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, नहीं बेटा, ये मेरा घर है। तुम्हारी माँ की यादें यहीं बसती हैं। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार और मेरी पूरी ज़िंदगी इस शहर से जुड़ी है। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी यहीं गुजारना चाहता हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा। अहमद और सायरा बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, मगर वालिद अपने फैसले पर कायम रहे। आखिरकार भारी दिल के साथ वो दोनों वापस कराची लौट गए, मगर उनकी आंखों में फ़िक्र और दिल में एक अजीब सा खौफ नुमाया था। मोहम्मद यूनुस अब लाहौर के अपने घर में तना रहने लगे। उन्होंने अपनी एक दिन की तरतीब बना ली थी। सुबह सवेरे उठते और करीब के पार्क में सैर के लिए निकल जाते, जहाँ अक्सर पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती थी और वो उनसे बात करके दिल का बोझ हल्का कर लेते। घर वापस आकर नाश्ता करते और फिर अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात में वो खुद को उलझाए रखते। उन्होंने एक मुलाजमा रख ली थी जो उनके लिए खाना बनाती और घर की सफाई भी कर देती थी। दिन यूं ही गुजरते जाते। मोहम्मद यूनुस कभी टीवी देख लेते तो कभी किताबें पढ़कर वक्त काटते, कभी अपने घर के बागीचे में चहलकदमी करते। लेकिन दोस्तों, तन्हाई ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान पर भारी पड़ती जाती है। चाहे कोई खुद को कितना भी मसरूफ़ रखने की कोशिश करे, ये खालीपन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ने लगता है। यूनुस साहब भी अब इसी तन्हाई से परेशान रहने लगे थे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर उनके साथ नहीं रह सकते थे और घर में टीवी देखना या किताब पढ़ना भी कुछ वक्त बाद बोरियत में बदल जाता था। यही सब उनके साथ भी हो रहा था। खालीपन अब उन्हें घेरने लगा था। अपनी तन्हाई दूर करने के लिए यूनुस साहब एक मोबाइल की दुकान पर गए और वहाँ से एक नया स्मार्टफोन खरीद लिया। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। सिर्फ 2 ही दिन गुजरे थे कि उन्हें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। यूनुस साहब ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी तो पता चला कि वो पाकिस्तानी है, मगर इस वक्त दुबई में रहती है। लड़की की उम्र 20 से 21 साल के दरमियान थी और शक्ल सूरत में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ लम्हे सोचने के बाद यूनुस साहब ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। थोड़ी ही देर बाद लड़की ने उससे बातचीत शुरू कर दी। यूनुस साहब को भी उससे गुफ्तगू अच्छी लगने लगी। लड़की ने अपना नाम मरियम बताया और कहा कि वो भी पंजाब की रहने वाली है, मगर गुज़िश्ता 2 साल से अपने मामू के साथ दुबई में रह रही है। उसने ये भी बताया कि उसकी माँ का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और वालिद भी 2 साल पहले फौत हो गए थे। तब उसके मामू ने उसे अपने पास बुला लिया था। आहिस्ता आहिस्ता यूनुस साहब और मरियम के दरमियान रोज़ बातचीत होने लगी। दोनों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते और वक्त का पता ही नहीं चलता था। सिर्फ 1 महीने में ही उनकी इतनी अनसीयत हो गई कि वो एक दूसरे के बगैर दिन अधूरा महसूस करने लगे। यूनुस साहब की ज़िंदगी में एक नई खुशी और ताजगी ने जन्म लिया था। वो भूल गया कि उनकी उम्र 65 साल है और अब वो बुजुर्ग हैं। दिल के किसी कोने में मरियम के लिए चाहत और मोहब्बत ने जगह बना ली थी, मगर वो जानते थे कि मरियम उनसे बहुत छोटी है और दोनों की उम्र में बड़ा फ़र्क है। इसी उन्होंने अपने जज्बात को दबा लिया। कुछ दिन और गुजर गया। फिर एक दिन मरियम ने यूनुस साहब से कहा कि उसे एक ज़रूरी काम से पाकिस्तान आना है। ये सुनकर यूनुस साहब बहुत खुश हो गए। उन्होंने जोश से कहा, मरियम, जब भी पाकिस्तान आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। मरियम हंसते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान आऊँ और आपसे ना मिलूँ? अब पाकिस्तान में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद उसकी टिकट बुक हुई और वो पाकिस्तान पहुँच गई। उसने यूनुस साहब को बताया कि पहले उसे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, फिर वापसी पर लाहौर आकर उनसे मिलेगी। यूनुस साहब दिन गिनने लगे कि कब वो मरियम से मिलेंगे। 2 दिन बाद मरियम का फ़ोन आया कि वो लाहौर पहुँच गई है। ये सुनते ही यूनुस साहब फ़ौरन बस अड्डे पर उसे लेने जा पहुँचे। मरियम को सामने देखकर उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यूनुस साहब के लिए ये लम्हा नया और खुशियों से भरा हुआ था। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। फिर वो मरियम को अपने साथ ले आए। वहाँ दोनों देर तक महवे गुफ्तगू रहे।
یونس صاحب اور مریم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ گفتگو کے دوران یونس صاحب کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد یونس صاحب اپنے دل کی بات مزید نہیں چھپا سکے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، مریم، مجھے نہیں معلوم جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط، مگر اب اپنے دل کی بات چھپانا ممکن نہیں۔ تمہیں اسے ماننے یا ٹھکرانے کا پورا حق ہے۔ اگر تم انکار بھی کرو گی تو بھی ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ یونس صاحب نے ہمت کر کے کہا، مریم، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ہاں، میری عمر 65 سال ہے اور تمہاری صرف 20 سال، مگر دل کی چاہت کبھی عمر دیکھ کر نہیں ہوتی۔ یہ سن کر مریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے یونس صاحب کا ہاتھ تھام کر کہا، یونس صاحب، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر ہماری عمر کا اتنا بڑا فرق مجھے روک رہا تھا۔ مجھے معاشرے کی فکر تھی، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتے کو کون سا نام دے گے۔ یونس صاحب نے نرمی سے کہا، مریم، اگر تمہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں ہمارے پیار کے لیے پوری دنیا سے ٹکرانے کو تیار ہوں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ زندگی ہماری ہے اور ہم اسے اپنے طریقے سے جئیں گے۔ یوں دونوں نے اپنے رشتے کو قبول کر لیا۔ اگلے 2 دن مریم لاہور میں یونس صاحب کے ساتھ رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہایت خوبصورت اور یادگار لمحات گزارے، لیکن پھر 2 دن بعد مریم کو واپس دبئی جانا پڑا۔ اس کے بعد تقریباً 15 سے 20 دن تک یونس صاحب اور مریم روزانہ فون پر باتیں کرتے رہے، لیکن اچانک ایک دن مریم کے کال اور پیغامات آنا بند ہو گئے۔ یونس صاحب نے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہ سلسلہ تقریباً 14 سے 15 دن تک جاری رہا۔ یونس صاحب سخت بے چین اور پریشان ہو گئے تھے۔ پھر 16ویں دن اچانک مریم کا میسج آیا۔ میسج دیکھ کر یونس صاحب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فوراً کئی سوالات پوچھ ڈالے۔ مریم، تم اتنے دن کہاں تھی؟ کیا ہوا تھا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیوں رابطہ نہیں ہو رہا تھا؟ مریم نے جواب دیا، یونس صاحب، میرے ماموں کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر یونس صاحب نے افسوس کا اظہار کیا اور مریم کو تسلی دی۔ مریم روتے ہوئے بولی، یہاں دبئی میں میرے ماموں کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ اب میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ ماموں کی جائیداد بہت بڑی ہے اور اس پر حق جتانا ضروری ہے۔ اگر میں نے دعویٰ نہ کیا تو ساری جائیداد حکومت کے پاس چلی جائے گی۔ یونس صاحب نے فوراً کہا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تم دعویٰ پیش کر دو۔ مریم نے سمجھایا، یونس صاحب، اس جائیداد کے لیے مجھے پاکستان آنا پڑے گا اور کچھ ضروری ڈاکومنٹس وہاں سے لا کر یہاں دبئی میں جمع کروانے ہوں گے، تبھی میں اپنے ماموں کی جائیداد پر حق جتا سکوں گی۔ یہ سن کر یونس صاحب نے فوراً حامی بھر لی، تم آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور ہر طرح سے مدد کروں گا۔ کچھ دن بعد مریم کی فلائٹ کا دن طے ہوا۔ یونس صاحب بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ جہاز اترنے کے بعد آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ اور پھر 2 گھنٹے بھی گزر گئے، لیکن مریم ایئرپورٹ سے باہر نہ آئی۔ گھبراہٹ اور بے چینی میں یونس صاحب کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، مگر جب مریم باہر نہ نکلی تو وہ مایوس ہو کر ایئرپورٹ سے نکلے اور پاس ہی ایک دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد یونس صاحب کے فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ کال ریسیو کرنے پر دوسری جانب مریم کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ وہ ہانسی ہو کر بولی، یونس صاحب، میں ایئرپورٹ تک تو آ گئی تھی، مگر کسٹم والوں نے مجھے روک لیا ہے۔ میں اپنے ماموں کا بہت سا سونا ساتھ لے آئی ہوں۔ گھر پر کوئی نہیں تھا، اس لیے سوچا سب کچھ اپنے ساتھ ہی لے آؤں۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں سونا لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب کسٹم والے مجھے چھوڑ نہیں ہے۔ یونس صاحب نے اسے تسلی دی، تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کسٹم آفیسر سے میری بات کرواؤ۔ مریم نے فوراً فون آفیسر کو دے دیا۔ آفیسر نے کہا، یہ خاتون مقررہ حد سے زیادہ سونا لے کر آئی ہے۔ قانون کے مطابق انہیں بھاری جرمانہ اور ٹیکس دینا ہوگا، تبھی ان کو اور ان کے سامان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یونس صاحب نے پوچھا، کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ آفیسر نے کچھ دیر کے بعد جواب دیا، تقریباً 40 لاکھ روپے جرمانہ اور ایکسائز ڈیوٹی بنتی ہے۔ جب تک یہ رقم ادا نہیں کی جاتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یونس صاحب نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں انتظام کرتا ہوں۔ انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر 40 لاکھ کا بندوبست کر کے بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر بعد مریم کا پھر سے فون آیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، یونس صاحب، کسٹم والوں نے تو چھوڑ دیا، مگر اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی رقم اچانک کہاں سے آئی اور اس کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ یہ معاملہ بلیک منی کے کیس میں جا سکتا ہے۔ فی الحال آفیسر کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر 20 لاکھ اور دے دیے جائیں تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ یونس صاحب سخت گھبرا گئے،
مگر مریم کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، فکر نہ کرو، میں سب کچھ سنبھال دوں گا۔ انہوں نے 20 لاکھ کا بھی بندوبست کیا اور بھیج دیے۔ رقم پہنچتے ہی مریم کو چھوڑ دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر آتے ہی مریم یونس صاحب کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ یونس صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دونوں لاہور یونس صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ جب مریم وہاں ٹھہری تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو اور بھی قریب سے جاننے کا موقع پایا۔ ایک دن وہ دونوں پارک میں بیٹھے تھے۔ یونس صاحب نے ہمت کر کے مریم سے کہا، مریم، میری زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ باقی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مریم نے چند لمحے خاموش رہ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یونس صاحب، اگر آپ واقعی مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو میں بھی تیار ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی یونس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ چند دن بعد مریم اپنے کاغذات کا کام مکمل کر کے واپس لوٹی تو دونوں نے لاہور کی ایک مسجد میں نکاح کر لیا۔ گواہ بس امام صاحب اور یونس کے قریبی دوست تھے، لیکن یونس کے لیے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ شادی کے 2 دن بعد مریم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یونس جی، میرے ماموں کے گھر دبئی میں کچھ عام فائلز اور کاغذات ہیں، اگر وہ نہ لے گئی تو میرا کام ادھورا رہ جائے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گی اور پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ یونس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے مریم، لیکن جلدی لوٹ آنا، تمہارے بغیر یہ گھر سنسان لگے گا۔ مریم نے مسکرا کر حامی بھری اور کہا، میں جلد ہی لوٹ آؤں گی۔ اگلے ہی دن وہ دبئی چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچی اچانک اس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہو گئے اور فون بھی بند ہو گیا۔ یونس بار بار کال کرتے، میسج بھیجتے، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ 1 مہینہ گزرا، پھر 2، پھر 4 ماہ بیت گئے، لیکن مریم کی کوئی خبر نہ ملی۔ ہر صبح یونس اسی امید میں جاگتے کہ آج اس کا کوئی پیغام آئے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی۔ انہیں احساس ہوا کہ نہ صرف ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بلکہ ان کی پوری جمع پونجی بھی چلی گئی ہے۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ جسے دل سے چاہا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اسی نے سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ اس سوچ میں وہ اندر سے ٹوٹ گیا اور کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ کئی دن تک جب ان کا بیٹا احمد ان سے رابطہ نہ کر سکا تو وہ کراچی سے لاہور پہنچ گیا۔ باپ سے ملاقات پر یونس نے کانپتی آواز میں ساری کہانی سنائی۔ بیٹا سن کر حیران رہ گیا اور فوراً پولیس کو رپورٹ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن یونس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا پیسہ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جیسے میں نے دل دیا اسی نے مجھے دھوکہ دیا۔ پولیس کیس کرنے سے میرا درد کم نہیں ہوگا۔ بیٹے کے بہت سمجھانے کے باوجود جب وہ تیار نہ ہوئے تو احمد اکیلا ہی تھانے چلا گیا اور رپورٹ درج کروائی۔ چند ہی گھنٹوں بعد پولیس یونس کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کئی بار آواز دینے کے بعد بھی جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو پولیس کو دروازہ توڑنا پڑا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ یونس نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان لے لی تھی۔ کمرے میں ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، میری موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اگر میرا بیٹا رپورٹ کرتا ہے اور مریم پکڑی جاتی ہے تو میری آخری خواہش ہے کہ اس پر کوئی کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ میں اسے سچا پیار کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ میری نظر میں وہ قصوروار نہیں ہے۔ یہ خط پڑھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا بلک بلک کر رونے لگا۔ پولیس والے بھی خاموش کھڑے رہ گئے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال گونج رہا تھا کہ کیسے کوئی شخص اپنی زندگی کی ساری کمائی اور دل کسی پر اس حد تک نچھاور کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر یا انجانے لوگوں پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رشتوں کے نام پر دھوکہ دہی آج کل عام ہو گئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، ہوشیار رہیں اور خود کو ایسے فراڈ سے بچائیں۔ دوستو، ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔